الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں خطبہ جمعہ کا ترجمہ ہے وہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ معزز دین و ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں دونوں جہاں کی خیر و بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، چند روز قبل دو قریبی ملک مغرب اور لیبیا میں دو سنگین و دردناک واقعات رونما ہوئے، جسے سن کر اور دیکھ کر دل دہل گیا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ان میں سے ایک ملک میں اچانک شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ دائے اجل کو لبیک کہہ گئے اور لاکھوں لوگ شدید زخمی اور بے گھر ہو گئے۔ گاؤں کا گاؤں اور شہر کا شہر اجڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا ملک لیبیا، اس میں شدید آندھی و طوفان آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، لاکھوں لوگ بلڈنگوں کے نیچے دب گئے اور بے شمار لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا بدلہ و پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، ممکن ہے وہ باز آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ خوف و دہشت، سلب و نہب اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ میرے بھائیوں، ان دو ملکوں میں جو آفت و مصیبت آئی ہے، یقیناً وہ قضاء و قدر کے اٹل فیصلے کے تحت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی حکمت سے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، یعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے خلق اور امر ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں، یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم و فیصلے میں حکیم ہے، وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ اپنے مخلوق کے بارے میں مطلع و باخبر ہے۔ اس دنیا کا باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے،
وہ جب چاہتا ہے تو زمین کے بعض حصے میں زلزلہ لا کر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی علاقے میں شدید طوفان و آندھی لا کر وہاں کی عمارتوں و بلڈنگوں اور آبادیوں کو نیست نابود کر دیتا ہے۔ پس ایک عقل مند و حقیقی مومن کو چاہیے کہ خوشی اور تنگی ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس لیے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ میرے بھائیوں، یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے اس چیز کو انجام دیا، اور اللہ رب العالمین کا ہر کام میں بندوں کے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے اور بہتری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ قضاء و قدر کے فیصلے پر ایمان لاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اور صبر و تحمل سے کام لے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو مصیبت انہیں پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت ٹل گئی ہے وہ انہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ اگر پوری امت اور تمام مخلوق جمع ہو کر اللہ کے فیصلے و حکم کو ٹالنا چاہے تو اسے ٹال نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، جب بھی سوال کریں اللہ سے سوال کریں، اور جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مدد مانگیں، اور یہ بات جان لیں کہ صبر کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے مصائب و مشکلات کے وقت اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، اور جو لوگ امن و سکون میں ہیں انہیں اپنی سلامت و نعمت پر رب کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے، معاصی اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے وقت سے کما حقہ استفادہ کرنا چاہیے۔ نیز ہمارے جو مسلمان بھائی مصائب و مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہم حتی الامکان ان کی مدد کریں، اور الحمدللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد حفظہم اللہ نے مغرب و لیبیا کے مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے ان کی مدد کے لیے فنڈ، ریلیف فنڈ جو ہے جمع کیا ہے انہوں نے، بلکہ بھیجا ہے یہاں سے اور بھیجنے والے ہیں۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اس میں حسب استطاعت شرکت کرے، اور اللہ کے نام پر جس کو جو اللہ توفیق دے وہ اس میں مدد کرے، اور اس کا حصہ اس میں اپنا حصہ اور یوگدان دے، تاکہ وہ عند اللہ وہ جو ہے اجر ثواب کے مستحق ہوں۔ تو دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے عبرت لیں، نصیحت لیں، ہم ہوش کے ناخن لیں کہ کل جو ہے اس طرح کے حالات اور اس طرح کے مشکلات و مصائب ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، غافل نہ ہوں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف کھاتے رہیں۔ ہم اس امن اور سکون کی زندگی سے ذمہ رہ کر زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں۔ دوستو، ہمارا اور آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، سمجھے؟ اس وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں، بلکہ ایک ایک وقت سے، ایک ایک لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، کل مرنے کے بعد ہمیں نہیں تو خون کے آنسو بہانے پڑیں گے جو وقت ہم نے ایسے ہی ضائع اور برباد کر دیا۔ اس لیے ایک ایک وقت سے فائدہ اٹھائیے، فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، اسی کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے صبح شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت کے جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں،
تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا اور ہماری ڈیوٹی اور کام ہر چیز عبادت میں شمار ہو، اور جب بھی موت آئے تو ہمیں کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، بلکہ رب کے فرشتہ آ کر ہمیں وہ بشارت سنائیں، جسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس عقیدے پر ڈٹ گیا، جم گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر رب کے فرشتے اترتے ہیں، رب کے فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، حزن و ملال نہ کرو، خوف نہ کرو تمہیں موت آئے گی یا تمہیں موت ابھی جو ہے مرنا ہے، اور حزن و ملال نہ کرو کہ تم اپنے پیچھے بیوی بال بچوں کو اب چھوڑ کے جا رہے ہو تو اس کا پرسان حال کون ہوگا، اس کا حزن و ملال نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سنو، خوشخبری سنو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے، وہ جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وقت سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو فرائض کا اہتمام کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار اور صبح شام کے ذکر اذکار اور فرض نماز کے بعد کے ذکر اذکار اور روزمرہ زندگی کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق بخشے، اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق دے اور ایمان پر ہم سب کو قائم دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور الہ العالمین مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔